کوئی چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لے اور بٹن دبا دیں، اور اگر سمجھ میں آئے تو کمنٹ بھی کر دے، لائک بھی کر دے، اگر نہیں کر سکتے تو خیر خیریت تو ہمیں یاد کرنا۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو جو تھمبنیل دیا تو تھمبنیل میں یہی ہے کہ عمران خان کی جو خاموش دھمکی تھی اسرائیل کو، وہ آج ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ کون سی تھی دھمکی۔ وہ ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کا آج کا جو مین چل رہا ہے وہی پریزیڈنٹل الیکشن جو ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ تقریباً اسرائیل کے حوالے سے یہ اصل ہے کیا اسٹوری، تھوڑی سی ہسٹری وہ یہ ہے۔ جلدی میں اس کو نپٹا رہا ہوں، اگر آپ سننا ہے تو سن کرے تو یہ بنی اسرائیل مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اس کی ایک بیٹی تھی۔ تو اس میں سے جو آپس میں جو بھائی تھے نا، وہ بھائی ایک دوسرے کو ایسے تھے مطلب دشمن تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز شروع سے ہی پھنسی ہوئی تھی، وہ نہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں بتایا تھا، وہ ان کے ذہنوں میں خود ہی پھنس گئی تھی۔ وہ بس اللہ معافی دی جیسے انسان کو ذہن میں آ جائے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو اس ٹائم کی یہ نبوت ملے گی، ظاہر سی بات ہے وہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کنورٹ ہو گئے۔ مگر ان کے ذہنوں میں یہ چیز پھنسی ہوئی تھی کہ یہ ملتی ہے طاقت کے زور پہ۔ وہ جدھر جاتے تھے کہ اب درخت کو دھکا دیتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے، وہ بولتے تھے جو اس میں سے اچیو کرے گا۔ تو ان کا خود حضرت یعقوب علیہ السلام باپ بھی سے بیدار ہوتا تھا، بولتا تھا یہ کیسے مطلب کیسی سوچ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ان چیزوں کی تھوڑی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سوفسٹیکیٹڈ تھا، وہ بالکل وہ تھا ظاہر ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو پیغمبر تو معصوم ہی ہوتا ہے، ان کو یہ نبوت ملی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کی دشمنی یہیں سے شروع ہو گئی تھی، مطلب اس کو ان کے ذہنوں میں یہ جب چیز پیدا ہو گئی نا، تو جب اس نے خواب بتایا، خواب کے بعد وہ خود ہی اپنے جب بھائی کے دشمن بن گئے، اپنے سگے بھائی، حالانکہ وہ سگا بھی نہیں تھا ان کا، سوتیلا تھا۔ سوتیلے سے مراد سگا اس وجہ سے تھا کیونکہ اس ٹائم حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو مطلب جو بیویاں تھیں وہ 2 بہنیں ہی تھیں، وہی جو 2 بھائی تھے وہ آپس میں بالکل ہی خالہ تھے، تو بالکل نزدیکی رشتہ تھا۔ اس کے باوجود اس کو سارے مل کے اس کو مارنے کی کچھ، اور یہی چیز حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کو بھی اپنے بھائی ناپسند کرتا تھا، وہ بھی ایک شکار والے حالت میں ایک شکار کہا تھا، ڈیمانڈ کی تھی مطلب والدہ نے، اس نے تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے وہ لے کے آ گیا شکار، تو اس کا جو دوسرا بھائی تھا وہ نہیں لا سکا، تو وہ اس کے بعد اس کی بھی اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی تھی۔ یہ پھر اپنے ماموں کے پاس چلا گیا تھا، تو اس ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ جو بہنوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کے 2 ماموں کی یہ بیٹیاں تھیں، انہیں میں سے یہ تھے، باقی 2 کنیزے اور دوسرے بھائی میں ملا کے۔ تو ان کو ایک طاقت کا نشہ تھا، وہ جو طاقت کا نشہ ہے وہ ابھی تک ان کا ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ کیسے، ابھی وہ میں ان کی آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ اس طاقت کے نشے میں اتنا چور ہے کہ ان کو آج دن تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کس، حالانکہ ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی کنفیس نہیں کر رہا ہے، کوئی مان نہیں رہا ہے ان کو، اتنے عرصہ ہو گیا ہے، مگر یہ ابھی تک کیوں اچیو نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ نو ڈاؤٹ ان کی اس میں جو ہے نا نبوت کا سلسلہ بہت بڑا ہے، مگر جب خاتم النبیین ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، تو بس یہاں پہ اینڈ ہو گیا، اس پہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ مطلب نبیوں کا نبی جب آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بھیجنے والا خود بتا رہا ہے ختم نبوت ہو گئی، تو بات ختم ہو گئی، اور قرآن میں درج ہے یہ چیزیں ان کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیونکہ ان کو وہی لگے ہوئے سمون بکونم یون فاملہ یا جیون، ان کے سوان کان بند، یہ سب کچھ بند ہے، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ پھر اکڑ جو ہوتی ہے، اور یہ انسان کو نا بہت مرواتی ہے۔ وہ کچھ بھی کرے، بندہ کتنا بھی سوچے، کیا بھی کرے، کتنا بھی طاقت کا کرے، اس کو ایک دن وہ اس کو، کیونکہ اکڑ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، میں والا سلسلہ ہوتا ہے نا بڑا غلط ہوتا ہے۔ ابھی آپ لوگ اس کو میں تھوڑا اور ٹچ ماروں گا، تو اگر میں اس چیز پہ ٹچ ماروں کہ مثال کے طور پہ تھوڑی بات لمبی ہو جائے، کیونکہ اسلام کا ٹچ لینا لازمی۔ دیکھو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے کائنات بنائی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو شیطان کو کہا تھا کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے نہ کیا، مطلب سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو کہا تھا کہ بھائی درخت کے پاس نہیں جانا، مگر وہ بھی گیا تو نہ کیا، وہ بھی تو نہ تھی نا، یہ بھی نہ ہے وہ بھی نہ ہے۔ مگر اس نام میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو معافی مل گئی، اس نے کیونکہ تکبر کیا تھا، شیطان نے کہا لگنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کسی نے بھی کہا میں اس سے بہتر ہوں، وہ گیا، مطلب وہ غرق ہو گیا۔ مطلب ان لوگوں کے بھی یہی ہے اپنے،
اسرائیل کی بھی یہی ذہنوں میں پھنسی ہوئی کہ ہم لوگ جو ہے نا سب سے بہتر ہے. تو اس کو ابھی میں کلائنٹ کے لے جاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں عمران خان نے کیسے خاموش ان کو دھمکی جو آج نظر آ رہی ہے وہ کون سی دھمکی تھی جو ابھی دنیا کو ظاہر ہو رہی ہے کہ خان کی کیا دھمکی تھی وہ ابھی میں بتانے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں. مگر میں پریزیڈینشل حکومت اپنا اس میں آ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے آج وہ ہو رہے ہیں، تو میں جب سسٹم بلاد کر رہا ہوں میرے خیال میں آصف زرداری صاحب وہ اس میں مطلب ہو گئے ہوں گے، مطلب سلیکٹ ہو گئے ہوں گے. مطلب اس میں تھوڑا اپنا بچپن کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا. ان دنوں میں ایک وہاں پہ ہم لوگ محلے میں ہوتا تھا ایک بندہ نا، اس کا نام بھی ایسے لارا رچی بچی ایسے ایسے کچھ بولا کرتے تھے نا ان کو. کچھ وجہ تھی کہ وہ ویسٹ انڈیز کو بہت فیور کرتا تھا، باقی ہم لوگ سارے پاکستانی ٹیم کو فیور کرتے تھے. میں کرکٹ میں وہ صرف ویسٹ انڈیز کو کرتا تھا. ہم لوگ سارے کھڑے ہو کے اس کو ساتھ رکھتے تھے، مگر وہ ایک کھلا جیت جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس ایک سچائی تھی. وہ سچ ایک بات بتاتا تھا، وہ یہ بتاتا تھا بھائی یہ ایک تو یہ لوگ جو ہے نا پاکستان کے لیے کھیلتے ہی نہیں ہیں، پرچی والے ہیں، اتنی محنت کرتے نہیں ہیں، بس اپنا کانٹریکٹ. ان دنوں میں کانٹریکٹ بھی ایسے لمبے لمبے ملتے تھے، اس حساب سے کھیلا کرتے تھے. ابھی تو خیر کافی ڈیولپ ہو گیا، اس میں کافی بہتری آتی جا رہی. تو وہ نہیں کھیلتے. دوسرا یہ وہ بڑے بڑے بزرگوں کو مطلب رکھ لیتے ہیں نا، وہ مطلب وہ بڑے بڑے جو پرانے جو ہوتے تھے ایسے سرفراز تو نہیں، دوسرے جو ہوتے تھے ان کو جو ہے نا یہ کیپٹن چلاتے تھے. جب ویسٹ انڈیز والے جو ہوتے تھے نا وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جیسے وہ آیا اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اس کو بس رکھ لیتے تھے، اس کو بولتے تھے ابھی 5-6 سال تک اس کو چھیڑو نہیں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پریزیڈنٹ والے حوالے سے میں اس کو کیوں لے کے گیا. اس لیے لے کے گیا کہ بھائی ابھی وہ بیچارہ بزرگ ہو گیا ہے یار، پورا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے ویسے بھی پریزیڈنٹ کا یہاں پہ ایسے کچھ رول نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا رول ہے اگر ہم لوگ دیکھے جائے آئینی حساب سے تو بہت بڑا رول ہے. مگر ابھی اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس ٹائم اس اپنے بیٹے کو ہی دے دیتا، قربانی دیتا. کیا مسئلہ ہے یار، اسی کو دے دیتا. کسی ینگ کو لاتے، کوئی انرجیٹک کو لاتے، وہ کہیں پاک کر سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے جہاد اٹھاؤ جہاد. پھر دوسرا مجھے یہ آج دن تک بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ پاکستان کپے والا ابھی ایک سیناریو ان کا پھر بھٹو ہے، بھٹو جی والا ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ بھٹو تو ظلفتر بھٹو کو ٹھیک ہے ہم لوگ مانتے. بھٹو والا یہ ان کا نعرہ. دوسرا یہ کھپے والا پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ یہ کھپے، مجھے جہاں تک میں انالائز کر سکتا ہوں یہ کھپے نہیں بولتے، یہ دھمکی دیتے ہیں. اس کو ہم لوگوں کے بیچارے غریب عوام ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ بولتے ہیں بھائی اگر تم لوگوں نے یہ جو کھپے والا بول رہے ہیں نا، اگر تم لوگوں نے ٹیپاں پھون کیا نا، یہ غلط لفظ بول رہا ہوں مادر کے ساتھ، تو ہم لوگ نہ کھپے والا بھی سین کرے. اتنا بڑا نقصان کر دیا، اربوں روپے کا نقصان کیا، پتہ نہیں کیا کچھ چلا کے تباہ کر دیا نا تم لوگوں نے. وہاں پہ کوئی ادارہ چھوڑا نہ کچھ چھوڑا، ٹرینیں پکڑتی کر دی، ہر چیز کر دی. اس کے بعد بھی آگے وہ نعرہ آج دن تک گونج رہا ہے اور اسی پہ تم لوگ لوٹتے جا رہے ہو. کھپے بھائی پاکستان کس کو نہیں کھپے ہے؟ کیسے نہیں کھپے؟ پاکستان ہم لوگوں کے جان مال عزت ہر چیز ہماری زمین ہے سرزمین، کیسے نہیں کھپے؟ نہ کھپے والا کوئی بتائے تو صحیح. علامہ حافظ مطلب نہ کھپے یہ پتہ نہیں کون سے اس نعرے میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی تک آپ جو آگے کھڑا ہو رہا ہے وہ بول رہا ہے ابھی کھپے کا معاملہ. کیا بھائی کھپے کا معاملہ کیا کرنا ہے؟ مطلب وہ آگے کھپے کو کیا کریں گے؟ مطلب مثال کے طور پہ بلوچستان میں کیا ہے، کب 18 امینڈمنٹ کری، 18 امینڈمنٹ میں کیا کیا آپ لوگوں نے کہ پی کے کا جو حق بنتا تھا ان کو خیبر کا پختونخوا کا نام دے دیا. ٹھیک ہے بھائی وہ دینا چاہیے تھا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا وہ بلوچستان ویسے بلوچستان یو سے لکھا جاتا تھا، وہ اے سے تم لوگوں نے لکھا ہوا ہے. اس میں 18 امینڈمنٹ میں کیا یوں کون سے تم لوگوں نے پار 58 تم لوگوں نے چینج کیا. 58 میں کیا تھا؟ ایک صدر وزیر اعظم کو ہٹاتا. اس میں آپ مطلب عوام کا اس میں کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتاؤ. اور چلو 58 بھی ختم کیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کون سی گورنمنٹ چلائی؟ کون سا چلا؟ اس کو مل کے اس کو گرایا، اس کو مل کے اس کو گرایا. بھائی اس چیزوں کو چھوڑو. پھر دوسرا آج میں پارلیمنٹ میں دیکھ رہا تھا بھائی وہ ایک اپنا سورا بختاور، وہ سورا بخت معذرت کے ساتھ نام غلط وہ علاق کرتے ہیں، بہت اچھا لڑکا. تو اس نے کہا کہ بھائی ایک ناشتہ، اب ان کے پورے دن کے بہت بڑے کھانے ہوتے ہیں. صبح ناشتہ، ناشتے سے پہلے ناشتہ، پھر دوپہر کو کھانا، پھر دوپہر کھانے کے پہلے کھانا، پھر ابھی رات کو جائیں گے بھی تو اس سے پہلے سفر کھائیں گے ایک مغرب کی ٹائم، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے، پھر رات کی ٹائم جائیں. مطلب پورے دن میں پتہ نہیں کتنے کھٹیا کھڑی کر دیں گے. اور پھر میں نے تھوڑی دیر ایسے نیوز چلایا، دیکھا ماشاء اللہ ہم لوگوں کا آرمی چیف صاحب حافظ صاحب بھائی وہاں گئے ہوئے تھے. رینیار خان وہاں پہ دیکھ رہا تھا، وہ دھوپ میں مٹی میں اس میں اپنی مشقیں وغیرہ دیکھ رہا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک ٹائم کا مشکل ہے وہ کھانا کھایا ہوگا. وہ صبح کھا کے آئے ہوں گے، دوپہر کو ان لوگوں نے کھایا نہیں ہوگا، اور رات کو کھایا بھی ہوگا وہی ریفریشمنٹ پانی وانی یہ کچھ بھی پیا ہوگا. اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا یار. یہ سینٹرل اے سی میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ یہ. میں صرف ایک کر رہا ہوں کہ یار یہ دیکھو نا، پھر اس کے بعد پھر آپ لوگ بولتے ہو کہ یار یہ اتنا بڑا یہ ہے وہ ہے فرق. ابھی میں اس لکیر کو نہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپس میں مل کے چلے تو انسان اچھا ہوتا ہے.
ابھی جو میں بتا رہا ہوں کہ وہی اس کڑی کو میں اس لیے کھینچ کے لے کے جا رہا ہوں کہ یا خاموش دھمکی خان نے کیوں عمران خان نے کیوں دی تھی. وہ جو ایس سی او والا جو اپنا قازقستان میں وہ جو اپنا ہوئی تھی سمٹ میں ہوئی تھی تو اس میں صرف انڈیا نے یہ بات اٹھائی تھی کہ بھائی عمران خان نے جو پروٹوکول کو بریک کیا ہے کیا بریک کیا. وہ اصل میں ایکچولی وہ وہاں پہ جا کے بیٹھا اس لیے تھا کہ اس یتن یاؤل آئی تھنک اپنا اس کا پرائم منسٹر تھا وہ جیسے آیا تو یہ وہیں پہ بیٹھ گیا. وہیں پہ بیٹھ گیا اس کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی زیادہ تو ٹہ پہ نہیں کر. یہ جو تم نے ہوا ڈالی ہوئی ہے پتہ نہیں میں بہت بڑا ٹیکنالوجسٹ ہوں پتہ نہیں کیا ہوں میرے پیچھے بہت بڑا ملک کھڑا ہوا ہے ایٹمی طاقت ہے ہم لوگوں کے پیچھے مسلح افواج ہے بہت بڑی افواج ہے. ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ پہ نہیں کیا کرو. یہ ہم لوگوں کو اسی پہ آپ پہ بیٹھا نا. اور تو ظاہر بات ہے ابھی اب عمران خان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہوگا. علامہ ابھی دیکھو گن یا راکٹ لانچر یا کچھ تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنے ملک کی افواج اور اپنے ملک کے اداروں پہ اس نے وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا نا. اور وہی آپ دیکھو اس کا رزلٹ ابھی آ رہا ہے. وہ کیسے رزلٹ آ رہا ہے؟ یہ جو اتنی اس نے ہوا بنائی تھی بھائی بہت بڑا بھائی میں بہت بڑا ٹیکنالوجسٹ ہوں میں کسی کو گھسنے دوں گا. کتنے ہوں گے فلسطین ساری زندگی ان کو لتھوڑا آپ لوگوں نے جنوڑ کے ان کے ساری نسلیں تم لوگوں نے ختم کر دی. اس کے بعد بھی میرے خیال میں 100 سے 200 ہوں گے. 200 بندوں کو آپ ابھی تک تم لوگوں نے شکست دے سکے نا کچھ ماسوائے صرف بلڈنگ گرانے کے. ابھی تک تم لوگوں کے ساتھ لڑ لیں تو جب اتنے چھوٹے اس کے ساتھ ادھر تو ماشاء اللہ پاکستان کی تو آپ بھول ہی جاؤ. اللہ معافی دے کبھی سوچ بھی رکھو. اس لیے یہ تھی ٹیلنٹ ان کو دھمکی کہ میں بیٹھ رہا ہوں ساری دنیا تمہارے لیے کھڑی ہوتی ہے کھڑی ہو مگر میں اپنے ملک پہ ناز کرتا ہوں. میرا ملک سب کچھ ہے. تمہارے پیچھے وہی آج ساری دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ بھائی یہ تو ایسے ہی تھا. یہ تو خام خائی کی ہوا بنائی ہوئی تھی بڑا ٹیکنالوجی ہے. یہ تو 20 بندوں کے ساتھ میں نہیں لڑ سک رہا ہے ابھی تک پتہ نہیں 1.5 2 3 4 مہینے اور پھر بلڈنگیں گرا رہا ہے. بلڈنگیں گرانا کیا اللہ معافی دے کہیں پہ بھی جاؤ بم پھینکو تو بس تم بلڈنگ گر گئی. بھائی مورالی تمہاری ساری اسٹیٹس ختم ہو گیا ہے. اسرائیل ابھی تجھے ماننا پڑے گا. تم جب تک ختم نبوت کو نہیں مانو گے اس چیزوں سے نہیں نکلو گے تکبر غرور سے نہیں نکلو گے کوئی بھی نہیں مانے گا. ابھی تو آپ اگر سوچ رہے ہو کہ 50 سال تم لوگوں نے فلسطین کو تباہ کر دیا تو میرے حساب سے تم لوگ 100 سال کے لیے چلے گئے ہو یہاں سے. جتنی تم لوگوں نے ہوا بنائی ہوئی تھی لوگوں کو زبردستی بول رہے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کو اپنا مانو ایکسیپٹ کرو زبردستی کسی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ اپنی خام خواہی سے ہوا بنا کے ہوتے کچھ نہیں اندر تک کھوکھلے ہو. کون سی ٹیکنالوجی ہے کیا سافٹ ویئر ہے. ایک سافٹ ویئر بنانے کے بعد تم لوگ پتہ نہیں اللہ معافی دی کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو. دوسرا پھر ہم لوگوں کو بھی تھوڑا ابھی خیر کر بھی تو کچھ نہیں سکتے مگر کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں کا رمضان شریف آ رہا ہے ان بیچاروں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں اوپر سے پھینکا جا رہا ہے. بس اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے آسانی فرمائے. تو یہ تھی وہ خان کی خاموش دھمکی جو اسرائیل کو دی ہوئی تھی جس کے اثرات ابھی نظر آنا شروع ہو گئے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ یہ مانیں گے کہ اس کنٹری کی کیا کنٹریبیوشن تھی اس کے لیے.